اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ نحل آیت نمبر 51 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 14 میں سے۔ اب یہاں سے یہ دعوی توحید کا دوسری بار اعادہ اور دلائل ما قبل کا حاصل و ثمرہ ہے، یعنی جب تکوینی طور پر ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز و بے بس اور اس کے زیر تصرف و اختیار میں ہیں، تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مت بناؤ۔ الہ یعنی کارساز اور مالک و مختار وہی ایک اللہ ہی ہے، اور اسی سے ڈرو اور مصائب و آفات میں صرف اسی کو پکارو۔ فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور کہا اللہ رب العالمین نے لا تتخذوا، نہ بناؤ الہین اثنین، دو الہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مت بناؤ۔ انما ہوا الہ واحد، الہین اثنین یعنی اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے نا، مت پکڑو معبود دو۔ اللہ اکبر، الہین اثنین، دو الہ، دو معبود نہ بناؤ۔ انما ہوا الہ واحد، بے شک الہ ایک ہی ہے۔ فإیایا فارہبون، پس مجھ سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کے لیے ہے وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کی عبادت ہے ہمیشہ، سو کیا سوائے اللہ کے کسی سے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کے لیے ہے الدین واسبہ، خالص دین، ہمیشہ باقی رہنے والا دین، واسبہ ہمیشہ رہنے والا۔ افغیر اللہ تتقون، آیا پس اللہ کے علاوہ اوروں سے تم ڈرتے ہو۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور وہ جو تمہارے اوپر کوئی نعمت ہو تو پس یہ اللہ کی طرف سے۔ ثم اذا مسکم الضر، پس جب تمہیں اس کے بعد کوئی تکلیف پہنچ جائے، فالیہ تجأرون، اسی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو، عاجزی کرتے ہو، اسی کی طرف تجأرون، تم عاجزی کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر، پھر جب دور کر دیتا ہے تم سے عنکم، تم سے تکلیف، اذا فریق منہم، تو اچانک یکایک ایک فریق تم میں سے بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے والے شرک کرتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ انکار کرے اس کا جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ فتمتعوا، پس فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، قریب تم جان لو گے۔ ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناہم، اور وہ بناتے ہیں لما لا، ان کے لیے، لما ان کے لیے، لا یعلمون جو نہیں جانتے ہیں کچھ بھی، نصیباً حصہ بناتے ہیں، مما اس سے، رزقناہم جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ میں نے دیا ہے اور یہ 11ویں والے کے نام پہ دے دیتا ہے، تو جو کچھ نہیں جانتے ان کے لیے یہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے حصے بناتے ہیں۔ تو فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا، یہ بناتے ہیں ان کے لیے، لا یعلمون جو کچھ نہیں جانتے ہیں، نصیبا مما رزقناہم، حصہ بناتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں روزی دی ہے۔ تاللہ، اللہ کی قسم ہے، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تفترون، تم ضرور بضرور پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم گھڑ کے بناتے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور بناتے اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ اللہ پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہیں ما یشتہون جو یہ پسند کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب انہیں خوشخبری سنا دی جائے، ان میں سے کسی ایک کو، بِالْأُنثىٰ لڑکی کے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور یہ غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، یہ چھپتا پھرتا ہے قوم سے، مِنْ سُوءٍ، اس بری خبر سے، ما بشر بہ، جس کے ذریعے سے خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ ایمسکہ علی ہون، کہ آیا اس بچی کو رکھے ذلت پر،
ام یدسہ فی التراب یا اسے مٹی میں دبا دے۔ یہ قوم سے چپتا پھرتا ہے کہ اب اس لڑکی کے ساتھ کیا کروں، اسے اپنے پاس رکھوں یا اس کو کیا کروں زمین میں دفن کر دوں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ دو باتیں ایسی ہیں، جب ایک بات یاد آتی ہے تو رو پڑتا ہوں، جب دوسری بات یاد آتی ہے تو ہنسنے لگتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون سی باتیں؟ فرمایا ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب اسلام نہیں لائے تھے تو کھجور کا بت بنا لیا کرتے تھے اور کھجور کے بت کی ساری رات عبادت کرتے اور جب بھوک لگتی تو اس کا سر کاٹ کر کھانا شروع کر دیتے۔ تو اب ہنسی آتی ہے کہ کیا جہالت میں پڑے ہوئے تھے۔ اور رونا جس بات پر آتا ہے تو اسلام سے پہلے میری بچی تھی اور اسے اس ڈر سے کہ اسے گھر میں کیسے رکھوں گا ذلت کے ساتھ، اس کی پھر شادی ہوگی، اسے گھر سے نکالوں گا، اور اسی سارے معاملات کے ڈر سے میں نے اسے زندہ درگور کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا ظلم کیا تو نے۔ تو کیا فرمایا یمسکہ علی ہون، آیا رکھ لیں اس کو ذلت پر، ام یدسہ فی التراب یا اسے زمین میں دبا دے، مٹی میں دبا دے۔ الا ساء ما یحکمون، خبردار بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ مثل السوء، بری مثال ہے، وللہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے بلند مثال ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکیم حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ پکڑتا لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس زمین پر کوئی زندہ سر نہ رہتا، کوئی مشرک نہ رہتا، کوئی ظالم نہ رہتا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ نے انہیں ڈھیل دی، مؤخر کیا ایک وقت مقرر تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کا وہ نیٹا آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، یہ پیچھے نہیں ہوں گے ایک گھڑیوں سے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ یہ آگے جا سکیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور یہ بناتے ہیں اللہ کے لیے وہ جو خود ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الکذبہ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہے، ان لہم الحسنی، کہ ان کے لیے جنت ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم جنت جائیں گے۔ لا جرم، یقینی بات ہے، ان لہم النار، کہ ان کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون، اور اس آگ میں یہ پکائے جائیں گے، یہ اس آگ میں جو ہے نا یہ تلے جائیں گے۔ تاللہ، اللہ کی قسم ہے، لقد ارسلنا الی امم، تحقیق بھیجے ہم نے الی امم، بہت ساری امتوں کی طرف، من قبل کا، آپ سے پہلے، فزین لہم اللہ، پس مزین کیا ان کے، فزین لہم الشیطان، پس مزین کیا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، فہو ولیہم الیوم، پس وہ ان کا دوست ہے آج کے دن، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر کتاب میرا پیغمبر، الا، مگر اس لیے نازل کیا ہے، لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ، تاکہ تو لوگوں کے سامنے وہ مسائل بیان کرے، اختلفوا فیہ، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی اختلافی باتیں نہ کرو، اختلافی مسائل مت۔ قرآن تو آیا ہی اس لیے ہے کہ آپ اختلافی مسائل چھیڑیں اور اختلافی مسائل لوگوں کے اندر بیان کریں جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن کیا جائے؟ تو اس لیے فرمایا ما انزلنا علیک الکتاب، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر کتاب میرا پیغمبر، الا، مگر اس لیے نازل کیا، لتبین لہم الذی، تاکہ تو بیان کرے لوگوں کے لیے وہ مسائل جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ جنت میں کیلا 30 فٹ کا لمبا ہوگا، صرف یہ نہیں کہ جنت میں انگور کا گچھا ٹرک اٹھا کے نہیں لے جا سکے گا، صرف یہ نہیں کہ سیب کا دانہ ٹینکی سے بڑا ہوگا، بلکہ وہ مسائل بیان کرے جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ وَہُدًى، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ رب العالمین نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتها، بعد اس کے بنجر ہونے کے آباد کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں نشانیاں عبرت کی اس قوم کے لیے، یسمعون، جو سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں، ان چوپایوں میں عبرت کی نشانی ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے ہیں تمہیں
مما اس میں فی بطونہ جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دم لبنا خالصا، من بین فرث و دم خون اور گوبر کے درمیان، لبنا خالصا خالص دودھ، سائغا للشاربین جو خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے۔ فرمائیں جانوروں میں کتنی عبرت کی تمہارے لیے نشانیاں ہے کہ کالے رنگت کا جانور ہے اور اسی طرح جو ہے نا اندر اس کے خون ہے اور گوبر ہے، اور خون اور گوبر اور کالے رنگت کے درمیان بیچ میں سے اللہ رب العزت خالص سفید رنگ کا دودھ تمہارے لیے نکال رہا ہے، اور کتنا مزیدار اور خوشگوار دودھ ہی وہ واحد چیز ہے کہ باقی چیزیں جب کھاؤ پیو تو الحمدللہ یہ کہنا ہے، لیکن جب دودھ پیو تو دعا کیا پڑھنی ہے، اللہم زدنا، اللہم بارک لنا فی وزدنا، اللہ اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دے اور مزید زیادہ عطا فرما دے، مزید اس میں زیادتی فرما دے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے ان جانوروں میں لعبرہ عبرت کی نشانیاں، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین جو پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہے، وَمِن ثمرات النخیل اور کھجوروں کے پھلوں میں سے، والأعناب اور انگوروں کے، تتخذون منہ سکرا تم بناتے ہو اس سے شراب، ورزقا حسنا اور اچھی روزی، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون بے شک اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ سورت چونکہ مکی ہے تو اس وقت ابھی شراب کی حرمت نہیں اتری تھی، اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہے نا نخیل اور اعناب انگور اور کھجوروں کے پل، ٹھیک ہے نا، تتخذون منہ سکرا تم اس سے شراب بناتے ہو یا پینے کی شربت بناتے ہو، ورزقا حسنا اور بہترین رزق بہترین روزی۔ تو ادھر شراب کی حرمت اگرچہ اس وقت نہیں اتری تھی لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے رزقا حسنا کو شراب سے الگ کر دیا، شراب کو پھر بھی رزقا حسنا نہیں کہا۔ تو فرمایا تتخذون منہ سکرا تم بناتے ہو اس سے شراب، ورزقا حسنا اور اچھی روزی، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اور اب بات ڈالی، الہام کی بات ڈالی تیرے رب نے، إِلَى النَّخْلِ شہد کی مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ یہ کہ بنا دے پہاڑوں میں سے، بیوتاً گھر بنا لے، وَمِنَ الشَّجَرِ اور درختوں میں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور اس میں بنا دے جن چپروں کو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں، یعنی چپروں میں، درختوں میں اور پہاڑوں میں اپنا گھر بنا۔ ثُمَّ كُلِي پھر کھا، مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ہر قسم کے میووں سے، فَاسْلُكِي پس چل سُبُلَ رَبِّكَ اپنے رب کے راستوں پر، ذُلُلًا تابعدار ہو کے، يَخْرُجُ مِن بطونہا نکالتا ہے ان کے پیٹوں سے، شراب مختلف الوانہ پینے کی چیزیں کہ مختلف ہیں ان کی رنگتیں، فیہ شفاء للناس ان میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد کی مکھی کو دیکھ لو، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ میں اپنا گھر بناتی ہے اور اسی طرح جو ہے نا وہ چھپروں پہ مجت بناتی ہے، اپنا گھر بناتی ہے، درختوں میں بناتی ہے، اور اس کے پیٹ سے اللہ جو ہے نا شہد نکالتا ہے اور اس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہے، کسی شہد کے رنگ جو ہے نا وہ سرخی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، کسی کے سفیدی کی طرف، کوئی پیلے رنگ کا ہوتا ہے، تو یہ مختلف رنگت ہے۔ فرمایا فیہ شفاء للناس اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ صحابی رسول آئے، فرمایا میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ دوبارہ فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ شہد پلائیے لیکن وہ زیادہ بڑھ گیا، فرمایا دوبارہ پلاؤ۔ دوبارہ تیسری مرتبہ جب آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو تیسری مرتبہ پھیلاؤ، تو پھر چوتھی بار وہ آ کر کہنے لگا کہ ابھی ٹھیک ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا تھا اور رب کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، رب کے قرآن نے کہہ دیا کہ اس میں لوگوں کے لیے کیا ہے، شفا ہے۔ ہاں قاعدہ اکثریہ یہ ہے کہ اس میں شفا ہے، وہ یہ نہیں کہ ہر مرض کے لیے اس میں شفا ہے، یہ بات نہیں ہے، شوگر کے مریض کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے قاعدہ اکثریہ یہ ہے کہ بہت ساری بیماریوں کے لیے شہد کیا ہے، شفا ہے۔
ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہے عبرت کی لقوم، اس قوم کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں وفات دے گا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور بعض تم میں وہ ہے یرد جو لوٹ جاتے ہیں الی ارذل العمر، رذیل عمر تک، یعنی کمزور عمر تک، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ وہ نہ جانے بعد جاننے کے کچھ بھی۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والا قدیر قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے فضیلت دی ہے تمہیں بعض کے اوپر رزق میں۔ فما الذین فضلوا، پس وہ لوگ فضلوا جنہیں فضیلت دی گئی ہے، یعنی جنہیں وسعت دی گئی ہے، مال دیا گیا ہے، برادی رزق ہیں، نہیں ہے وہ لٹانے والے اپنے رزق کو، علامہ ملکت ایمانہم، ان پر جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہے، فہم فیہ سواء، پس اس طور پر کہ وہ دونوں اس میں برابر ہو۔ مثالیں اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے ذرا، اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، فمل الذین، نہیں ہے وہ لوگ، فضلوا جنہیں مال دیا گیا ہے، برادی مال لوٹانے والے، ٹھیک ہے نا، علامہ ملکت ایمانہم، ان لوگوں پر جو ان کے غلام ہیں، یعنی اپنے نوکروں پر اپنا مال نہیں لوٹاتے اس طور پر کہ وہ اس مال میں دونوں برابر ہیں، کیونکہ نوکر ہے ایک اور ایک مالک ہے، تو کیسے وہ اس مال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا جب وہ مالک اپنے نوکر پر اپنا مال اس طور پر نہیں خرچ کرتا ہے کہ وہ نوکر اس کے ساتھ مال میں شریک ہے، تو پھر تم میرے علاوہ اوروں کو میرے ساتھ کس طرح میری خدائی میں شریک کرنے لگے ہو؟ افبنعمت اللہ یجحدون، آیا پس اللہ کی نعمت کا یہ انکار کرتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہاری جانوں میں جنسوں میں سے ازواجا بیویاں، وجعل لکم من ازواجکم، اور بنایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بنین بیٹے، وحفدت اور پوتے نواسے، ورزقکم من الطیبات، اور رزق دیے تمہیں من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے۔ افبالباطل یؤمنون، آیا پس باطل پر یہ ایمان رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کا یہ انکار کرتے ہیں۔ ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لہم رزقا، اور یہ پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما اس کی، لا یملک لہم رزقا کہ نہیں مالک ہے ان کے لیے رزق روزی کا، من السماوات آسمان سے، والارض زمین سے، شیئن کچھ بھی، ولا یستطیعون اور نہ یہ طاقت رکھتے ہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، پس اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کرو۔ کون سی مثالیں؟ جو مشرک بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ہم صدر کے ساتھ ملتے ہیں تو پہلے ہمیں فلانے سے ملنا پڑتا ہے، پہلے فلانے سے اور اس کے بعد فلانے سے، تو پھر ہم جا کر صدر سے ملتے ہیں۔ تو اللہ بڑی ذات ہے، اللہ تو بہت بڑا بادشاہ ہے، اس سے پہلے ہم ان اولیاء کرام کے سامنے جاتے ہیں، پھر ان کی اپنی عرضیاں ان کے سامنے رکھتے ہیں، پھر یہ آگے اللہ کے سامنے۔ تو اللہ نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، مشرکو اللہ کے لیے یہ مثالیں بیان نہ کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اب مثال کے ذریعے سمجھائے، مثال بیان کی اللہ نے عبدا مملوکا، ایک ایسے غلام کی جو کسی کی ملکیت میں ہو، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر وہ قادر نہیں ہے، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور وہ شخص جس کو ہم نے رزق دی اپنی طرف سے رزقا حسنا، اچھی رزق، فہو ینفق منہ سرا وجہرا، پس وہ خرچ کرتا ہے اس سے سرا وجہرا، چپکے سے اور سامنے، هل یستوون، کیا یہ برابر ہے دونوں؟ الحمدللہ، تمام صفات کار سازی اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر یہ نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا دو بندوں کی مثال اللہ نے ذکر کی ہے کہ دیکھ لو کس طرح برابر ہو سکتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، جو کسی کی ملکیت میں ہو، غلام ہو، اور دوسرا بندہ ہے جو غلام نہیں ہے اور وہ اسے میں نے روزی دی ہے، اچھی رزق دی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے مال خرچ کرتا ہے، جہرن بھی خرچ کرتا ہے اور چپکے سے بھی خرچ کرتا ہے، تو فرمایا یہ دونوں برابر ہے نہیں ہے۔ جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو پھر یہ اگر مجازی دنیا میں مجازی مالک اور حقیقی مملوک یہ جو ہے نا آپس میں برابر نہیں ہے، تو پھر میں حقیقی مالک ہوں اور میرے حقیقی مخلوق کو تم میرے کس طرح برابر کرتے ہو اور میرے ساتھ شریک کرتے ہو۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ مثال بیان کرتا ہے، رجلین، دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ایک ان میں سے گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر قادر نہیں ہے،
اللہ اکبر۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اپنے مالک پر کیا ہے؟ بوجھ بنا ہوا ہے۔ اینما یوجہہ، جدھر بھی اسے بھیجا جاتا ہے، لا یأتی بخیر، کوئی خیر کی خبر نہیں لے کے آتا ہے۔ هل یستوی، ہوا کیا وہ برابر ہے؟ ومن، اور وہ شخص یأمر بالعدل، جو عدل کا حکم دیا کرتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھی راہ پر ہے۔ فرمائے دوسری مثال سنو، ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو بول بھی نہیں سکتا ہے، کسی چیز پر قادر نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، اور مالک جدھر اسے بھیجتا ہے کسی کام پر تو کوئی خیر کی خبر نہیں لے کے آتا ہے، نقصان ہی نقصان کے ساتھ آتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو بالکل مستحکم ہے اور عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ سیدھی راہ پر ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ میرے ساتھ تم کس طرح اوروں کو شریک بناتے ہو اور برابر سمجھتے ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔